السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ عمران خان کو جان سے مارنے کی دھمکی ملی ہے اور اس دھمکی کے بعد عمران خان صاحب نے اپنی جو نقل و حرکت ہے وہ محدود کر دی، اور دلچسپ تو نہیں کہنا چاہیے لیکن جو معاملہ سامنے آیا ہے اس کے مطابق حکومت نے عمران خان کو ملنے والی لائیو تھریٹس کو ان کے اس بیان سے جوڑ دیا ہے جو انہوں نے ایک امریکی ٹیلی ویژن کو انٹرویو میں کہا تھا امریکی اڈوں کے حوالے سے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، یعنی حکومتی زوما کا یہ خیال ہے کہ عمران خان کو جو لائیو تھریٹس آئی ہیں وہ صرف اس وجہ سے آئی ہیں کہ انہوں نے امریکہ کو انکار کر دیا ہے افغانستان پر کسی بھی قسم کی کارروائی کے لیے فوجی اڈے دینے سے، اور اس کے لیے انہوں نے جو جوڑا ہے لنک، وہ انہوں نے بھٹو صاحب کے حوالے سے لنک جوڑا ہے کہ بھٹو صاحب نے بھی ایک مرتبہ ایسے ہی ایک اقدام پر امریکہ کو نہ کیا تھا، اور انہوں نے ہینری کنسنجر کا خط راجہ بازار میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے لہرا دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ مجھے عبرت کا نشان بنانا چاہتے ہیں، اور حکومتی زوما کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ماضی کے اندر ایسی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں جہاں پر وہ تمام سیاسی شخصیات جنہوں نے امریکہ کو انکار کیا تھا وہ ان کو راستے سے ہٹایا گیا، لہٰذا عمران خان نے بھی چونکہ امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے، اور لہٰذا اس وجہ سے اب عمران خان کی جان کو خطرات لاحق ہو گئے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے وفاقی کابینہ نے اپنے ایک اجلاس میں جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں اور جو حکومتی وزراء ہیں ان کو جو سیکیورٹی دی جاتی تھی اس سیکیورٹی کے اندر کمی کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جس پر وفاقی کابینہ کے اسی اجلاس میں موجود کئی وزراء نے اس پر اعتراض بھی کیا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سیکیورٹی کو کم نہیں کیا جانا چاہیے، لیکن عمران خان صاحب اپنی بات پر قائم رہے، اور اس کے نتیجے میں جو کے پی کے اور پنجاب اور سندھ کے اندر جو مختلف لیڈرز ہیں جن کو مختلف اوقات کے اندر بھی لائیو تھریٹس ملتی رہیں، ان کی سیکیورٹی کو گھٹا دیا گیا، جس میں ایمل ولی خان صاحب شامل ہیں، جن میں ولی خان صاحب شامل ہیں، جن میں غلام احمد بلور صاحب شامل ہیں، جس میں اور جو اے این پی کی دیگر لیڈرشپ ہے وہ شامل ہے، اور پیپلز پارٹی کے بلاول صاحب شامل ہیں، آصفہ صاحبہ شامل ہیں، زرداری صاحب شامل ہیں، اور اس قسم کے دیگر لیڈرشپ جو جہاں پر بھی موجود تھی نون لیگ کی، ان تمام کی سیکیورٹی پروٹوکولز کو کم کر دیا گیا، اور وہاں پر جو اضافی نفری تھی پولیس کی اس کو ہٹا دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جناب اس کی وجہ سے ہم جو آسٹیرٹی میئرز ہیں وہ بھی کریں گے، اور جو پولیس ہے اس کو اس کے کام پہ لگائیں گے کہ وہ لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کرے، اور لیڈرز اپنے لیے سیکیورٹی کا خود بندوبست کریں۔ اب اس صورتحال میں خود وفاقی وزیر فواد چودھری کی جانب سے یہ بات کا سامنے لانا کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے اور وہ اپنی سیکیورٹی کی بالکل پرواہ نہیں کرتے، اور ہماری ان کے ساتھ جو لڑائی ہے، جو جھگڑا ہے، وہ صرف اور صرف اس بات پر ہوتا ہے کہ جناب آپ اپنی زندگی کے لیے بالکل کوئی تحفظ اپنے لیے کوئی وہ نہیں لیتے، کچھ سیکیورٹی کا خیال نہیں رکھتے، اور بعض دفعہ سیکیورٹی پروٹوکولز کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، اچانک گاڑی لے کے نکل جاتے ہیں، رمضان میں جا کے دوپہر کے ٹائم جو سموسے تل رہے ہوتے ہیں لوگ وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ معاملہ خاصا خراب ہے، اور لہٰذا آپ کو اپنی سیکیورٹی کو بہتر کرنا چاہیے، اور عمران خان صاحب نے اس مرتبہ ان کی اس بات کو تسلیم کر لیا اور اپنی سیکیورٹی پر توجہ دینے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور نقل و حرکت کو محدود کر دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے لیے جو سیکیورٹی پروٹوکولز کو ری ڈیفائن کیا ہے، کیا اس کے ثمرات ان تمام پولیٹیکل لیڈرز کو، ان تمام شخصیات کو بھی ملیں گے جن کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں، یا جن کو ایسی دھمکی امیز جو تھریٹس ہیں وہ ملتی رہی ہیں، اور کیا وہ فیصلہ جو وفاقی کابینہ نے کیا تھا سیکیورٹی واپس لینے کا، وہ وفاقی کابینہ اپنے اس فیصلے کو ریوزٹ کرتی ہے اور سیاسی لیڈروں کو دوبارہ سے سیکیورٹی فراہم کرتی ہے۔ یہ دیکھنا کہ حکومت کیا کرتی ہے۔ فواد چودھری صاحب نے جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے سما ٹی وی کو ایک انٹرویو میں، اور سما ٹی وی کے جو رپورٹر تھے جن کو انہوں نے یہ انٹرویو دیا، اس میں ان رپورٹر نے جو اپنا بیپر دیا ٹی وی کے اوپر، اس میں بھی اس کا یہی کہنا تھا کہ فواد چودھری صاحب نے عمران خان کو ملنے والی لائیو تھریٹ کو جوڑا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ کے بیان سے، لہٰذا میں نے بھی انہی کی بات کو دہرایا، لیکن فواد چودھری نے اپنے اس انٹرویو کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں کی، اور خاص طور پر نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور میڈیا کہ کچھ لوگ ملک کو فوج کے خلاف پروپیگنڈا کے لیے استعمال کر رہے ہیں،
کچھ پاکستانی انٹلیکچوئل ہر وقت پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، لیکن جو انہوں نے اپنے جو ٹکرز کے اندر لکھا تھا انہوں نے انٹلیکٹ الگ کر کے نا اور وہ جو چول ہے اس کو الگ کر دیا، جس سے یہ تاثر مل رہا ہے شاید کہ وہ ٹکر کو جان بوجھ کر شاید اس طرح فریم کیا گیا کہ انٹلیکٹ الگ ہو جائے، چول الگ ہو جائے، اور وہ جو لبرلز ہیں یا جو نواز شریف صاحب کی سپورٹ کرتے ہیں ان کو چول قرار دینے کی کوشش کی جائے۔ پتہ نہیں فواد چودھری صاحب کی طرف سے یہ ہدایت تھی یا کسی اور کی طرف سے ہدایت تھی۔ جو انہوں نے اور بات کی، انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو جس نے بنایا اس نے برباد بھی کیا، یعنی نواز شریف صاحب کو فوج نے بنایا اور نواز شریف صاحب نے فوج کو ہی بدنام کر دیا۔ اب اس بات کو اگر ہم پچھلی والی بات سے دیکھیں، فواد چودھری صاحب کی بات جس پہ انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف اور میڈیا کے کچھ لوگ فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو فواد چودھری صاحب نے یہ بات کر کے کس کے خلاف پروپیگنڈا کیا؟ یعنی پاکستان کے اندر جو فوج ہے وہ لیڈرز کو بناتی بھی ہے اور لیڈرز کو تباہ بھی کرتی ہے، اور عمران خان صاحب پر بھی یہ والے اعتراض آتے ہیں کہ ان کو بھی اب فوج نہیں بنایا۔ ان پر بھی یہ اعتراض آتے ہیں کہ جنرل شجاع پاشا نے ان کے لاہور کا جو جلسہ ہے اس کو کامیاب کرایا۔ ان پر عمران خان پر یہ الزام بھی آتا ہے کہ جو مختلف پارٹی سے لوگوں کو توڑا گیا اور وہ توڑ کے پی ٹی آئی میں لایا گیا، تو اس کے اندر بھی جنرل شجاع پاشا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، اور اس بات پر بھی الزام کیا جاتا ہے کہ جب عمران خان صاحب نے اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا تو اس وقت بھی ان کو ایسی ہی قوتوں کی مدد اور سہارا حاصل تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا۔ اور ایک واقعہ تو میں آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں کہ کس طریقے سے وہاں پر کمبل بانٹے گئے، آدھی رات کو ٹرکوں کے ٹرک آئے کمبلوں سے لدے ہوئے، چونکہ اس وقت میں اسلام آباد میں مقیم تھا اور ایک ادارے کے ساتھ منسلک تھا، میری وہاں پہ اپنے فرائض کو انجام دے رہا تھا، صحافتی ذمہ داریوں کو، تو یہ تو میں نے خود دیکھا ہوا ہے وہاں پہ کئی واقعات اس قسم کے۔ لہٰذا یہ جو خود یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ان کی طرف سے کوئی بات نہیں آتی، یعنی نواز شریف صاحب کی طرف سے کوئی بات نہیں آتی، تو خود حکومت جان بوجھ کر ایسے سٹنٹس کو پیدا کرتی ہے جس کے ذریعے وہ یہ ثابت کر سکے کہ فوج پر تنقید نواز شریف صاحب کرتے ہیں، اور اس ذریعے سے وہ خود بھی فوج پر تنقید کر کے شاید اپنا غصہ اتارتے ہیں یا فوج کو اسی کنٹروورسی کے اندر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ باہر نہ نکل سکے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کس حد تک اپنے اس موقف پر قائم ہے، کیونکہ فوج کو تو ہر دو صورتوں میں ملان کیا جا رہا ہے، چاہے وہ نواز شریف صاحب کی طرف سے ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہو یا فواد چودھری صاحب کی طرف سے ہو۔ فواد چودھری صاحب نے اگر انٹرویو دیں اور انٹرویو کے دوران کچھ ایسی ویسی بات نہ کریں، پاسبل نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر کسی بھی قسم کی جمہوریت نہیں ہے۔ آپ مریم نواز کو دیکھ لیں، آپ بلاول کو دیکھ لیں، وہ کہاں کے لیڈر ہیں؟ وہ ایک پارٹی ان کے والدین کی پارٹی تھی، وہ انہوں نے اپنی والدین کی پارٹی کو ایک وراثت کے طور پر قبول کیا اور اس وراثت کو لے کے وہ آگے چل پڑے۔ لہٰذا ان کی تو نہ پولیٹیکل ٹریننگ ہے، نہ پولیٹیکل میچورٹی ہے، لیکن اب وہ اپنی پارٹی کے سربراہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر اپنے لیڈرز اور اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی جاتی۔ انہوں نے مثال دی چودھری نثار صاحب کی کہ چودھری نثار صاحب نے مریم صاحبہ کی سپریمیسی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس کا نتیجہ چودھری نثار کو پارٹی سے نکل کر ادا کرنا پڑا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تک آزاد کشمیر کے بھی تازہ الیکشنز ہوئے ہیں، تو وہاں پر وزیر اعظم جو آزاد کشمیر ہے اس کی تقرری کا اختیار پاکستان میں موجود کسی شخصیت کے پاس ہونا چاہیے، یا آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی پارلیمنٹری پارٹی کے پاس اس بات کا اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنا پارلیمنٹری لیڈر منتخب کرے۔ جس طریقے سے یہاں پر جب عمران خان صاحب کی جماعت نے الیکشن جیتا تھا تو یہاں پر موجود ان کی پارلیمنٹری پارٹی نے ان کو پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ کے طور پر نامزد کیا تھا۔ تو کیا آزاد کشمیر کے اندر پارلیمنٹری پارٹی کو یہ اختیار ملے گا؟ نہیں، کیونکہ خود آج بیرسٹر سلطان محمود جب اسپیشل سیٹس پر الیکشنز کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب وزیر اعظم کا فیصلہ ہم نے نہیں کرنا، وزیر اعظم کا فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے۔ تو جب آپ دوسروں پر تنقید کرتے ہیں تو آپ کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے ہاتھ بھی اتنے ہی گندے ہیں جتنے دوسروں کے گندے ہیں۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں نا، وہ مثال ہے کہ شیشے کے
کہ گھر میں بیٹھ کر دوسروں پر کنکر نہیں پھینکنے چاہیے، کیونکہ آپ پر جب جوابی کنکر آئیں گے تو پھر شیشہ آپ کا بھی ٹوٹے گا۔ اب ایک جانب عمران جو فواد چودھری صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، جس کی وجہ سے ان کی زندگی کو خطرہ ہے، اور اسی انٹرویو میں آگے جا کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اڈے مانگنے کی بات امریکہ نے، یعنی امریکہ نے پاکستان سے اڈے مانگنے کی جو بات تھی وہ آفیشیلی چینلز کے ذریعے نہیں کی گئی تھی، بلکہ امریکہ کے پینٹاگون کے ایک افسر نے امریکی سینٹ کے ایک اجلاس کے اندر یہ بات کی تھی کہ ہم افغانستان کے معاملات پر نظر رکھنے کے لیے پاکستان سے اڈوں سمیت دیگر فیسلٹیز کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن یہاں پر اس کو اڈے مانگنے سے جوڑ دیا گیا۔ اب اگر پاکستان سے آفیشیلی بات ہی نہیں کی گئی اڈوں کے حوالے سے، تو وزیر اعظم نے کس طریقے سے ایبسلیوٹلی ناٹ کی بات کر دی، اور اگر اڈے مانگے ہی نہیں گئے، اڈوں کی بات آفیشیلی کی ہی نہیں گئی، تو پھر ایبسلیوٹلی ناٹ بھی انویلڈ ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو ملنے والی لائیو تھریٹ کا ایبسلیوٹلی ناٹ سے بالکل کنیکشن بھی زیرو ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ بات خود بخود نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ طالبان ہمارے کنٹرول پر نہیں، لیکن ہمارا ان پر اثر ہے۔ یہ بات تو پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان کا جو کنٹرول ہے، پاکستان کا جو اثر ہے وہ طالبان پر ہے، لہٰذا پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنے اس اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے انہیں پیش قدمی سے روکے۔ دنیا کا پاکستان سے اور کیا مطالبہ ہے؟ دنیا کا پاکستان سے یہی مطالبہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب تک 6 ماہ گزرنے کے باوجود امریکی صدر جو بائیڈن نے پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے ایک مرتبہ بھی فون کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں سے کچھ ایسی چیز ملنی نہیں، کیونکہ ان کو اپنے دور میں طالبان خان بھی کہا جاتا تھا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہاں سے یار اس سے بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں، اگر اس سے بات کرنی ہے تو بہتر نہیں اس کے سائیوں سے بات کر لیجیے، لہٰذا انہوں نے سائیں کو بلا لیا واشنگٹن، اور وہاں پہ بیٹھے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں پہ ان کی جو ملاقات ہے اس کے کیا اثرات نکل سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ پاکستان کے افغانستان کے اندر امن کے لیے جو پاکستان کا کردار ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم اپنی حماقتوں کے ذریعے اپنے جو نیریٹیوز کو جس طریقے سے ہم بلڈ کر کے اس کو مزے کا خیز انداز کے اندر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں یقینی طور پر ہمیں پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، اور دنیا اس موقف کو اور زیادہ اجاگر کریں گے۔ ہمارے جو دشمن ملک ہیں وہ اس بات کو اور زیادہ اجاگر کریں گے۔ دیکھیں، ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ طالبان تو پاکستان کی پراکسی ہیں، اور خود جب پاکستان کا وزیر اطلاعات ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر آن دی ریکارڈ یہ بات کرے گا کہ جناب ہمارا ان پر اثر ہے، تو دنیا ان کی بات کو اپنی وہ جو ان کا جو اپنا نیریٹو ہے اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھے گی اور بالکل درست سمجھے گی، اور اس کے بعد آپ جو مرضی کر لیں طالبان سے اور طالبان کے افغانستان میں ہونے والے اثر و رسوخ سے آپ خود کو الگ نہیں کر سکیں گے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔